بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے جادو کے حوالے سے بات کروں گا کہ جادو کے حوالے سے بڑے پریشان ہوتے ہیں لوگ، پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جادو کس نے کیا اور کیسے ہو گیا، کس طرح ہو گیا۔ یہ ساری کی ساری معلومات حاصل کرنے کے لیے، معلومات لینے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو صرف عمل کرنا پڑے گا۔ آپ خود خواب کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دیکھ لیں گے تو عمل کی تاثیر جو ہوتی ہے وہ انسان کی اپنی ہوتی ہے، وہ زبان کی تاثیر بنانی پڑتی ہے۔ آپ یہ کہیں کہ کوئی تاثیر آپ کو بنا کر دے گا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جتنا اللہ کے قریب ہوں گے اتنے ہی آپ کے اندر اللہ تعالیٰ تاثیر پیدا کریں گے زبان میں، اور اتنی جلدی آپ کا عمل کامیاب ہو جائے گا۔ کوئی بھی عمل ہے، کوئی بھی سسٹم ہے، کوئی بھی سلسلہ ہے، اس کو کامیاب کرنے کے لیے محنت اپنی ہوتی ہے، کوئی محنت کر کے نہیں دیتا۔ اور یاد رکھنا کہ اجازت جو دی جاتی ہے، اجازت کی بھی ایک اپنی تاثیر ہوتی ہے۔ ہم آپ کو اجازت دے سکتے ہیں کہ یہ عمل اس طرح پڑھیں گے، اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے جس طرح ہمارے پاس بھی جس طرح یہ عمل آیا، بزرگوں نے ہمیں بتایا، مجربات کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ اس ترتیب کو ساتھ پڑھا جائے تو اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ اب جو بھی عمل بتایا جاتا ہے اس کے اندر فائدہ تو ہے، کیوں؟ ایک تو وہ اللہ کا نام ہے، اللہ کے نام کے اندر اگر تاثیر نہیں ہے تو کسی عمل میں تاثیر نہیں ہو سکتی۔ یہ بنیادی چیز ہے کہ اس کے اندر تاثیر تو ہے۔ اب آپ کے اوپر وہ تاثیر کیوں نہیں کھلتی؟ آپ کا عمل کتنا مضبوط ہے، کتنا پاورفل ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی۔ جس وقت آپ یہ چیز دیکھ لیں کہ آپ اپنے عمل پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو آپ پوری توجہ دھیان کے ساتھ بیٹھیں، آپ کی توجہ ادھر ادھر نہ ہو۔ یہ جو آج کا میں عمل آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، یہ عمل بہت ہی بہترین قسم کا عمل ہے، بہت ہی خوبصورت عمل ہے۔ اس عمل کو جس نے بھی پڑھا اس کو فائدہ ہوا۔ تو یہ چیز اپنے دماغ کے اندر، ذہن کے اندر بٹھائیں کہ عمل پڑھنے والا، جو پڑھنے والا ہوتا ہے اس کے اندر اخلاص کتنا ہوتا ہے، خلوص کتنا ہوتا ہے، اس کے اندر نیت صاف ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ میں یہ عمل پڑھوں گا تو ساری دنیا، ساری چیزیں میرے اوپر ظاہر ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ اللہ کی طرف سے اشارے مل جاتے ہیں احتیاط کے لیے کہ یہاں یہاں یہ احتیاط کی جائے تاکہ آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے اور لوگ جو نقصان دیتے ہیں ان سے آپ بچ سکیں۔ جس وقت آپ یہ عمل پڑھیں تو عمل پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے کیا ہے؟ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ 11 مرتبہ جس وقت آپ درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ کی پوری توجہ، آپ کے پورا دھیان ہونا چاہیے۔ آپ ادھر ادھر خیالات کو کنٹرول کریں، اپنے خیالات نہ ہوں، کبھی ادھر جا رہے ہیں خیالات، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خیالات کو بھی قابو کیا جائے، دماغ کو بھی قابو کر کے ایک جگہ رکھیں۔ آپ یہ سوچیں کہ اس وقت یہ میں عمل پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، اس کے اندر اللہ نے ایک تاثیر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس عمل میں تو تاثیر رکھی ہے، میرے اندر یہ تاثیر کیسے آ جائے؟ تو اس کو پڑھنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے اور سب سے بنیادی جو چیز ہے، آپ نے عمل میں تاثیر بنانی ہے، عمل میں تاثیر زبان کے اندر، تاکہ تاثیر پیدا ہو جائے۔ اس عمل کو آپ پڑھیں گے۔ پڑھنا کے طریقہ ہے، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھیں گے۔ 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھ کے اللہ کے قریب ہونے کے لیے آپ نفل پڑھیں، تاکہ نفل میں اتنی تاثیر بن جائے، اتنی فائدہ ہو جائے کہ آپ یہ عمل پڑھے ہی آپ کو 2-3-4 دنوں کے اندر اندر فائدہ ہونا شروع ہو جائے۔ تو جس وقت آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے تو دیکھ لیں اس کے اندر اللہ نے کتنی تاثیر رکھی ہے۔ پھر وہ آپ دیکھ لیں گے، ساری چیزیں آپ کے اوپر ظاہر ہو جائیں گی۔ باطنی علوم کو ظاہر کرنا کیسے کریں گے؟ باطنی علوم کو ظاہر کرنے کا طریقہ بھی یہ یہی ہے، اور یہ عمل کیا ہے؟ یا خبیر یا علیم یا بصیر۔ آپ نے اس کتنا پڑھنا ہے؟ 11 تسبیح پڑھنی ہے۔ 11 تسبیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ 2 رکعت نماز نفل حاجت پہلے پڑھنے کے بعد پھر درود شریف آنکھیں بند کر کے تصور کر کے یہ پڑھیں کہ میں یہ عمل جو پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، یہ اس مقصد کے لیے کہ جس نے میرے اوپر یہ عمل کیا یا جادو کیا یا کچھ معاملات اس طرح کے کیے تاکہ وہ ضائع ہو جائے، میں اس سے بچ سکوں۔ نیت یہ ہو کہ میں کس دشمن سے بچنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر یہ عمل آپ نے 11 مرتبہ درود شریف، 2 رکعت نماز نفل حاجت کے بعد پھر 11 مرتبہ درود شریف،
پھر یا خبیر یا علیم یا بصیر. ٹھیک ہے، میں لکھ کر اپنے پاس رکھتا ہوں کبھی کبھار میں، کیونکہ لازمی بات ہے جس وقت کوئی عمل بتایا جاتا ہے تو وہ پریشر میں ہوتا ہے، آدمی بھول بھی جاتا ہے. تو یہ لکھ کر سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ صحیح اچھے الفاظ کے ساتھ آپ کو یہ عمل بتایا جائے. یا خبیر یا علیم یا بصیر. یہ آپ نے پڑھنا ہے. کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ آپ نے 11 تسبیح پڑھنی ہے. 3 دن، 5 دن، 7 دن، 21 دن کا یہ عمل ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پہلے 3 دن کے اندر آپ کو کچھ اشارہ مل جائے گا. پھر اس عمل کو آپ جاری رکھیں 5 دن تک، پھر 7 دن تک، پھر 11 دن تک، پھر آہستہ آہستہ پھر آپ کو دیکھ لیں گے کہ آپ کے اوپر کچھ چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جائے. اور جو جادو کرنے والا ہے آپ کو خواب میں نظر آنا شروع ہو جائے گا. جس وقت خواب میں نظر آنا شروع ہو جائے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ کے اوپر یہ معاملہ ہوا. پھر اس کو حل کیسے کرنا ہے. حل کرنے کا طریقہ جو میں نے بہت ساری ویڈیوز کے اندر بتائی ہیں کہ آپ نے اس طرح عمل کرنا، اور اس عمل میں اس ترتیب کے ساتھ اگر عمل کیا جائے تو میری یہ گارنٹی ہے کہ آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا. تو عمل بھی کریں، اور تاکہ عمل کرنے سے فائدہ ہو، اور یہ عمل اس ترتیب کے ساتھ آپ پڑھیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے 100% کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. یہ عمل اس روٹین کے مطابق پڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا بھی دے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے دشمن جتنے بھی ہیں اس کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ بھی رکھیں گے. آپ خود بھی کوشش کریں گے، محفوظ ہو جائیں گے. پھر جس وقت محفوظ ہو جائیں تو پھر اعمال کے اوپر آپ کوشش کریں کہ اپنے اعمال بہتر کرنے کریں. نمازوں کی پابندی کریں، اور غیبت سے بچیں، اور اس طرح کے جتنے بھی گناہ ہیں جس سے اللہ کی ناراضگی ہو اس سے بچیں. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ آپ یہ عمل پڑھیں گے آپ کو فائدہ ہوگا. اور جتنے بھی میرے ویڈیوز دیکھنے والے لوگ ہیں چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کریں. میں اسی بات کے اوپر اتفاق کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.